السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں۔ محترم صدر محفل، معزز علماء، قابل احترام اساتذہ، معزز مہمان، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اس مبارک موقع پر ہم ان تمام عظیم شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں وطن کی آزادی کے لیے وقف کر دیے۔ عام طور پر جب جنگ آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں تلوار، میدان جنگ اور جیل کی تصویریں آتی ہیں، لیکن آزادی کی ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی جو قلم، اخبار اور الفاظ کے ذریعے لڑی گئی۔ آج میں اسی موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم حاضرین، صحافت کو معاشرے کی آواز کہا جاتا ہے۔ ایک سچا صحافی صرف خبریں نہیں دیتا بلکہ قوم کو بیدار بھی کرتا ہے۔ جب انگریز حکومت ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط کر رہی تھی تو بہت سے اردو اخبارات اور سائل نے عوام میں آزادی، خودداری اور قومی شعور پیدا کرنے کا کام کیا۔ یہ اخبار لوگوں کو بتاتے تھے کہ غلامی صرف زمین پر قبضے کا نام نہیں بلکہ عزت، آزادی اور خودداری کو چھین لینے کا نام بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور اخبار حلال اور بعد میں بلاغ کے ذریعے آزادی کی تحریک کو نئی طاقت دی۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمدرد اور انگریزی اخبار دا کامریڈ کے ذریعے ہندوستان کی آواز دنیا تک پہنچائی۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخبار زمیندار کے ذریعے عوام میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ اخبارات صرف کاغذ کے چند صفحات نہیں تھے بلکہ وہ قوم کے دل کی آواز تھے۔ محترم حاضرین، انگریز حکومت اس طاقت سے خوف زدہ تھی، اس نے کئی اخبارات بند کر دیے، جرمانے عائد کیے، پریس ضبط کیے اور صحافیوں کو جیلوں میں ڈال دیا، لیکن قلم کی طاقت کو قید نہیں کیا جا سکا۔ ہر بار ایک اخبار بند ہوتا تو آزادی کی آواز کسی اور اخبار، کسی اور قلم اور کسی اور زبان سے بلند ہو جاتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اردو صحافت کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک مضبوط قلم ہزاروں لوگوں کے دل بدل سکتا ہے۔ اگر ہمارے الفاظ سچے ہوں، نیت خالص ہو اور مقصد قوم کی بھلائی ہو تو قلم بھی ایک عظیم خدمت انجام دے سکتا ہے۔ آئیے آج یوم آزادی کے اس مبارک موقع پر ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم علم حاصل کریں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے، اپنے قلم اور اپنی زبان کو ہمیشہ خیر، محبت اور اتحاد کے لیے استعمال کریں گے اور اپنے کردار سے اپنے وطن کا نام روشن کریں گے۔ آخر میں چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ قلم نے جب حق و صداقت کی بات لکھ ڈالی، قلم نے جب حق و صداقت کی بات لکھ ڈالی، غلام ذہنوں میں آزادی کی شمع جلا ڈالی۔ علم ہو، سچائی ہو، اخلاص ہو ہر بیان، علم ہو، سچائی ہو، اخلاص ہو ہر بیان، یوں ہی روشن رہے میرا پیارا ہندوستان۔ اللہ تعالی ہمارے وطن ہندوستان کو ہمیشہ امن، اتحاد اور خوشحالی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قلم، اپنے علم اور اپنے کردار کے ذریعے اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔